وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ان کی حالت کیسی تھی کہ تو دیکھے تو تو گمان کرے کہ وہ بیدار ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، ان کو کروٹیں دلاتے دائیں اور بائیں، اور ان کا کتا باسط بذراعیہ، اپنی کلائیوں پر وہ بچھائے ہوئے، وہ بھی دہلیز پر، وسیط کا مطلب دہلیز جو چوکھٹ کہتے ہیں، غار کی دہلیز پر سویا ہوا تھا۔ وَكَلْبُهُمْ، ان کا کتا بھی بچھائے ہوئے تھا اپنی کلائیوں کو، بالوسیط دہلیز پر، چوکھٹ پر۔ دونوں ترجمے، چوکھٹ کا ترجمہ شاول نے کیا ہے اور دہلیز کا ترجمہ ثانوی نے کیا۔ لو اطلعت علیہم لوليت، اگر آپ ان کو چاہ کے دیکھیں تو آپ وہاں سے بھاگ پڑے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُ رُعْبًا، اور ان کی دہشت آپ میں سے، اگر آپ دیکھتے تو آپ دیکھ کر بھاگ جاتے، ان کی دہشت آپ میں سما جاتی۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُ رُعْبًا، ان کی دہشت سما جاتی۔ ہاں اللہ پاک نے ان کی ایسے لگتا ہے آنکھیں کھلی رکھی ہوں گی شاید، اس لیے کہ وہ جب سویا پڑا تو اس کی دہشت نہیں ہوتی نا، آنکھیں کھلی ہوں گی تو بارہ ان کا روب تو اللہ تعالیٰ کر دیا تھا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نقصان پہنچانا تو کیا ہے۔ اور بظاہر خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی اگر ان کو دیکھتے تو دہشت ہو جاتی۔ اللہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ پس سوال کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا کتنا ٹھہرے تم؟ انہی میں ساتھیوں میں سے، قالوا لبثنا یوما بعض، ایک گروہ نے کہا کہ ہم ٹھہرے ایک دن، جو دن کا کچھ حصہ، یا پورا دن ٹھہرے، یا جو دوپہر کو سوئے تھے شام کو اٹھ گئے کچھ حصہ۔ قالوا، ایک گروہ کہنے لگا ربکم یعلم بما لبثتم، تمہاری مدت ٹھہرنے کو اللہ خوب جانتے ہیں، بس بھوک لگی ہوئی ہے، فبعثوا احدکم، اپنے میں سے بھیجو کسی کو، بے ورق کو اپنا روپیہ دے کر، ورق کا مطلب روپیہ ترجمہ کیا اصل ہوئی جو شیخوں نے تفسیر مدرین چاندی سے ترجمہ کیا ہے، بھیجو اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنی چاندی کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ کرنسی چاندی کی ہو، ہمارا تو لوہے کی ہے، چاندی کی جیسے پہلے درہم ہوا کرتے تھے، دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے، تو تفسیر مدرین ورق کا ترجمہ چاندی کی ہے، چاندی کے ساتھ۔ شیخون ثانوی رحمہ اللہ، تینوں بزرگوں نے روپیہ سے ترجمہ کیا، بھیجو اپنے میں سے ایک کو روپیہ دے کر، المدینہ، اس شہر کی طرف، اس شہر کی طرف جس شہر سے آئے تھے وہ، فَلْيَنظُرْ، چاہیے کہ جانے والا غور کرے، ایھا اذکیٰ طعام، کون سا کھانا حلال ہے، فَلْیَأْتِکُم بِرِزْقٍ مِنْہ، اس حلال کھانے میں سے لائے۔ یہ حلال کا شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ جب گئے تھے قوم بت پرستی، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جس طرح ہم حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں کہ بکرا ٹھیک ہے، مرغا ٹھیک ہے، گائے ٹھیک ہے، بھینس ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور حرام جانوروں کو بھی قائل ہوں، تو یہ اللہ کے نافرمان، جیسے اب بھی آپ کے چائنا والے کرلیاں، کیڑے مکوڑے، چوہے کھاتے ہیں، بلیاں کھاتے ہیں، بندروں کو پکڑ کے ذبح کرتے، دیکھا میں نے موبائل میں دیکھا، واقعی کوئی آلے بنائے ہوئے ہیں، اس میں پہلے اس کو بندر کو وہ پکڑتے قبضہ کرتے ہیں، پھر تھوڑے مار کے مارتے ہیں، نہ کہ بسم اللہ نہ کچھ اور، چائنا والے۔ جس طرح ہو سکتا ہے یہ لوگ جو ہے جس کو اس کے حرام میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا بھی حرام ہے، اور بعض جانور ویسے ہی بولو حرام گدھا حرام ہے کہ نہیں، بندر حرام ہے کہ نہیں، جی بولو حرام، بلّا حرام ہے کہ نہیں، بلی اس لیے کہا کہ اس کو بھیجو جو وہاں سے دیکھے صاف ستھرا کھانا لائے، حلال لائے،
وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرم برتاؤ کرے، لوگوں سے ملنے جلنے میں نرمی اختیار کرے، ایسا نہ کوئی جھگڑا ہو جائے، لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے، بات اوپر تک پہنچ جائے اور ہم پکڑے جائیں، پکڑ کے بادشاہ میں قتل کر دے۔ تو اس لیے خیال کرو کہ جانے والا آدمی آرام سے چپ کر کے خیال سے کھانا لائے، ایک تو حلال کا خیال رکھے اور دوسرا نرمی کا برتاؤ رکھے، وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی کا برتاؤ کرے۔ ٹھیک ہے بات بیٹے؟ بولو ٹھیک ہے جی۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پر لائے وہ رزق تمہارے لیے وہاں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ نرم برتاؤ کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور کسی کو تم پر مطلع نہ کرے۔ ترجمہ دیکھ لو، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تم پر کسی کو مطلع نہ کر دے اور تمہاری خبر نہ کسی کو پتہ چل جائے۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر تم پر مطلع وہ لوگ ہو گئے شر والے، یرجموکم تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنے مذہب میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر ایسا ہو گیا ہم ان کے مذہب میں لوٹ جائیں، شرک تمہارا ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے تم کبھی بھی، تب کبھی بھی تم فلاح نہیں پاؤ گے۔ اس لیے نرم برتاؤ کر کے اپنی روٹی لے کے چپ کر کے جلدی جلدی آ جائے، کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کیا، لِيَعْلَمُوا تاکہ جان لیں تحقیق اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ دور تھا، چلو خیر، جب وہاں وہ پہنچے ہیں تو اس موقع پہ میں نے عرض کیا تھا، وہ روپیہ دیا نا کھانا خرید کے، جب روپیہ پکڑایا تو وہ دکاندار کبھی ادھر کو دیکھ رہا ہے کبھی ادھر کو دیکھ رہا ہے کہ روپیہ آج کل کا نہیں ہے۔ 25 سال تو میں نے دکان کھولی ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ جب اس پہ غور کیا دیکھا تو 3 صدیاں کو 300 سال پہلے کی کرنسی، وہ حیران ہو گیا۔ تھی وہ چاندی کی غالب جیسے قرآن پاک میں ہے۔ تو اس نے خیال کیا کہ اس کو نا، یہ تو خیال نہیں کیا یہ پرانا بندہ ہے، یہ خیال آیا کہ ان کو کہیں خزانہ مل گیا دفن کیا ہوا، یہ وہاں سے لایا۔ بات پھیلتی پھیلتی پھیلی حتیٰ کہ بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ اپنے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ نے اس کی کرنسی لے کے کبھی ادھر کبھی دیکھ رہا بھی کہاں کی کرنسی، دیکھا تو غور کی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ تملیخہ کے سر ہو گئے بادشاہ کہ وجہ بتاؤ کہاں سے لی، کیا ہے؟ تملیخہ نے آخر بتا دیا کہ ہم نے کہیں سے لی، کہیں سے ہمیں خزانہ نہیں ملا، یہ ہماری اپنی کرنسی ہے۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ ایک دستاویز شاہی خزانے میں پڑی ہے کہ 300 سال پرانی، کہ ہم بادشاہ سلامت سے اس وقت بادشاہ سے باغی ہو کر 7 افراد غائب ہوئے تھے، کہیں وہی نہ ہو۔ وہ کھولی، اس نے دستاویز نکالی، نام لکھے ہوئے تھے 7 کے، تملیخہ ان کا نام تھا۔ جب پوچھو دیکھو بھی کیا نام ہے تملیخہ، کہا یہ میرا ہی نام ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور اللہ کا بڑا شکر گزار ہوا کہ اللہ پاک نے ہدایت کا رستہ کھول دیا۔ لوگ کہتے تھے اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، یہ کیا اس سے کم ہے کہ 300 سال کے بعد زندہ کر کے ہمارے سامنے کر دیا۔ اس پر بات پھیل گئی اور بہت سے مشرک، بہت سے لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے اس واقعہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے پروگرام بنایا تملیخہ سے کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہاں ہمارے بزرگ ہیں تو ہم بھی وہی صاحب توحید ہیں، تو چلتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ پھر تملیخہ بادشاہ کو کھلے کو گئے، غار پر پہنچ کر کہا کہ میں پہلے ساتھیوں کو بتا دوں، ایسا نہ ہو وہ کہیں گے بادشاہ آ گیا، وہ دقیانوس مشرک کوئی نہ آ گیا ہو۔ میں ساری بات بتاتا ہوں تاکہ ان کو اطمینان رہے، پریشان نہ ہو۔ تملیخہ اندر گئے۔ اب یہاں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اندر گئے، بادشاہ کے حالات بتائے، لوگ بڑے خوش ہوئے اور بادشاہ نے ان سب سے ملاقات کی اور پھر وہ فوت ہو گئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تملیخہ جب اندر گئے ہیں، انہوں نے حالات ذکر کیے، اللہ نے اسی وقت ان کی ارواح کو قبض کر لیا، بادشاہ کی ملاقات سے پہلے فوت ہو گئے۔
تو ملیکہ کی دوسری ملاقات سے زندہ تھے، حالات بتانے پر اللہ پاک نے ان کو اس جہان سے وہاں بلا لیے. سمجھ آئی؟ پھر جھگڑا ہوا کہ یہاں کوئی یادگاریں ہونی چاہیے. جو لوگ مشرک قسم تھے وہ یادگاریں دنیاوی جو بنایا کرتے لوگ ویسے بنانا چاہتے تھے، لیکن جو غالب تھے اس حکومت پر غالب تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کا گھر بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، تاکہ یہ اشارہ ہو یہ ساتوں کے ساتھ جو تھے اللہ کی بات کرنے والے تھے، مشرک نہ تھے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ اس طرح ہم نے ان کو بیدار کیے، زندہ کیے، تاکہ جان لے لوگ کہ تحقیق اللہ کا وعدہ حق ہے اور تحقیق قیامت، اس میں کوئی شک نہیں. جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں معاملے میں، پس کہا ان لوگوں نے اس پر کوئی یادگار بنائے، ابنو علیہم بنیانا، اس پر کوئی یادگار بنائے. ربہم اعلیٰ، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں. لیکن کہا ان لوگوں نے جو اپنے امر پہ غالب یعنی حکومت والے تھے، لَتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم بھی ضرور ان پر مسجد کی تعمیر کریں گے، چنانچہ مسجد ہی بنائے گی. ٹھیک بات ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، آگے ایک اختلاف نقل کیا ہے کہ تھے کتنے یہ اولیاء اللہ جو تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، یہ کتنے تھے؟ اس میں لوگوں کی بہت رائے تھی، جھگڑتے لوگ آپس میں، یہودی عیسائی وغیرہ، کہ یہ کتنے لوگ تھے. یہ پتہ واقعہ کو بہت پرانا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے ان کا ظہور ہوا تھا. سمجھے؟ 250 میں گئے تھے اور 550 میں دوبارہ بیدار ہوئے تھے، اور 570 جو ہے 71 حضور کی پیدائش ہے، 571. تو اس اعتبار سے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. اور یہ بادشاہ اس وقت عیسائی تھے، مسلمان عیسائی تھے. اچھا، جھگڑا جو ہوا، کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگوں کے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یہ کتا ویسے ہی ساتھ ہو گیا تھا، اور صحابہ کہف جب نکلنے لگے نا، ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا. اس کتے کو بھی اللہ نے شرف بخشا ہے ان کی صحبت کی برکت سے. ایک قول یہ ہے کہ یہ بادشاہ کے باورچی کا کتا تھا. کون تھا وہ کتا؟ سمجھ ہو، گھوڑے کو کہتے ہیں. بادشاہ کے باورچی کا کتا، اور باورچی جو ہے وہ ساتھ میں شامل تھا. وہ باورچی کتے کا مالک ساتھ میں شامل تھا، اس لیے کتا بھی ساتھ گیا، جیسے اپنے مالک کے ساتھ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجم بالغیب، یہ بے تحقیق بات ہے، یہ نفی کر دی اللہ نے کہ دونوں قول غلط ہے. نہ 3 تھے نہ 5 تھے، نہ 5 تھے. وَيَقُولُونَ، کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. اس کی تردید نہیں کی. پہلے دونوں قولوں کی اللہ تردید، رجم بالغیب، بغیر تحقیق بات تردید کر دی، دونوں قول غلط. 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اس کی اللہ تردید نہیں فرما رہے، جس سے لگتا ہے یہ قول صحیح واقعے کے مطابق اشارہ بھی پایا جا رہا ہے. فرما دیجیے قُلْ رَبِّي عَالِمٌ، میرا رب زیادہ جانتا ان کی تعداد کو، اور ان کی صحیح تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ. سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو مسعود وہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں فرمایا تھوڑے لوگ جانتے ہیں، ان تھوڑوں میں ہم بھی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اللہ، دونوں نے فرمایا انا من القلیل، ان قلیل میں بھی ہوں. کانوا 7 و 7 ہی تھے، اس لیے صحیح قول یہی لگتا ہے وہ 7 حضرات تھے.
فرما دیے تیرا رب خوب جانتا ہے، ان کی تعداد کو نہیں جانتے، ان کی تعداد کو مگر تھوڑے لوگ۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، پر ان کے بارے میں جھگڑا نہ کیجیے مگر ظاہری بحث۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کیجیے۔ ہم نے حق بیان کر دیا ہے، کسی اور سے پوچھنے کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔